اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ سورہ آل عمران 46 نمبر کی آیت میں 46 نمبر کی آیت میں اشارہ ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ آپ کو ایک بشارت دیتا ہے، اللہ ایک آپ کو خوشخبری سناتا ہے، اللہ آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہے، اور اس خوشخبری بِبَشِّرُکَ بِکَلِمَةٍ مِّنْہُ، اللہ اس آپ کو خوشخبری سناتا ہے، انہی خوشخبری میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ کا کلام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو دنیا میں بھی خداوند عالم کے نزدیک بڑے عزت والے، بڑے آبرو والے ہیں، اور اس کے بعد وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہے۔ تو یہ ایک آیت جو ہے، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو بتانے کے لیے ہے۔ ہم جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم نے جناب مریم کی مادر گرامی کو، جو بہت پارسا اور بہت مقدس تھی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نظر کیا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں تیری بارگاہ میں تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کرنے کے لیے اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں۔ خداوند عالم نے ایک مدت کے بعد انہیں اولاد دیا، لیکن اولاد کیا تھی؟ اولاد ایک لڑکی تھی۔ اب یقینی بات ہے، انہوں نے خود کہا کہ اے اللہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے شکم میں کیا ہے، میں نے تو نظر کیا تھا، اب یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اے اللہ تو جانتا ہے لڑکی اور لڑکے میں فرق پایا جاتا ہے، لیس الذکر کالانثی، یہ جو ہے کبھی بھی لڑکی لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال اے اللہ، جو بھی ہے میں تیری خدمت میں پیش ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے نظر کر دیا، اور جو ہے نظر کرنے کے بعد گفٹ کر دیا اللہ کے گھر کو، اور جب وہ بڑی ہوئی تو انہیں بیت المقدس اپنے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس سے ان کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ کہ خداوند عالم نے فرشتہ بھیجا اور کہا کہ اے مریم، اللہ آپ کو ایک اولاد دے رہا ہے جس کو جو ہے مسیحا کہا جاتا ہے، اور مسیحا کا مطلب یہ ہے کہ جو برا برباد دل کو جو ہے آباد کرتا ہے۔ ابھی آپ یہ سوچئے، یہ تصور کیجئے کہ واقعی خداوند عالم نے مسیحائی عطا کی، اور ابھی کیسی مسیحائی جس کو آج تک تاریخ جو ہے یاد کیے ہوئے ہے کہ وہ کیسی مسیحائی اللہ نے عطا کی۔ بہرحال جب وہ فرشتہ جناب مریم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اولاد دینا چاہتا ہوں، تو جناب مریم حیران رہ گئی کہ، اور فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیسے اولاد ہوگی جبکہ میں نے کوئی شادی نہیں کی ہے، مجھے کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا ہے۔ تو جواب آیا کہ خدا جب چاہتا ہے کسی چیز کو تو بس اتنا ہی ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فرشتے نے جو ہے اللہ کے پیغام کے مطابق جناب مریم کو اولاد عطا کر، بیٹا عطا کر۔ اب یہ جو بیٹا اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کو
عطا کیا تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا، اور وہ کائنات میں جب تک یہ بات رہے گی وہ مسئلہ رہے گا کہ جناب مریم ایک کنواری ماں کیسے بن سکتی. اب پورے جو ہے اس شہر میں جو یہودیوں کا شہر تھا، جو بیت المقدس اور جلیل اور دوسرے شہر تھے، ہنگامہ مچ گیا، اور خاص طور سے یہودیوں نے بے شمار پروپیگنڈا کیا، اور جناب مریم کو تانا دینے میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی، بلکہ کوئی کینہ اور کوئی دشمنی انہوں نے نہیں چھوڑی. مسلسل ان کو ٹارگیٹ کرتے رہے اور یہ سوال کرتے رہے کہ اے مریم انا لکی ھذا، کہاں سے یہ بچہ لے کر آئی. اب آپ سوچئے خداوند عالم نے جناب مریم کو ایک نصیحت کی، اور آپ کہہ سکتے کرم کیا، کہ جب جناب مریم بھاری حیران اور پریشان کہ میں کیا کروں، ان یہودیوں سے کیا کہوں گی، یہ تو ایسے ہی بڑے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، اور میں ان کو کیسے سمجھاؤں گی، اور یہ میری بات سمجھیں گے کیسے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑی مہربانی کہ مریم پریشان ہو، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. اب سورہ مریم دیکھیے، تو اے مریم ہم نے تمہاری راحت کے لیے تمہارے پیروں کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا، یوں سے تم کو طاقت کی ضرورت ہے. پھر سوکھا درخت تھا کھجور کا، جناب مریم سے کہا گیا اے مریم اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، وہ تازہ کھجوریں دے گا، تم اس کھجور کو کھاؤ، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، تمہیں عیسی ابن مریم کو فیڈ کرنا ہے. اور جب جناب مریم نے کھا لیا اور پانی پی لیا اور تھوڑا پرسکون ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مریم جاؤ اب بیت المقدس کی طرف. اور جیسے ہی یہ کہا کہ جاؤ، کہا اے اللہ اس بچے کو لے کر جاؤں، میں کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی ان سے میں. مریم تمہارا کچھ کام نہیں ہے، بس جب تم اس بچے کو لے کر جاؤ اور تم سے یہ پوچھے تو تم کہنا کہ میں نے تو چپ کر روزہ رکھ لیا، اور لَإِنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اور ہرگز میں کسی انسان سے بات نہیں کروں. جب کوئی پوچھے تم کہہ دینا کہ میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہے، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کر سکوں. اور جس کو بات کرنا ہے وہ اس بچے سے بات کر لے، میں تو بات کرنے والی نہیں ہوں. اب آپ کبھی تصور کریے، میں سوچتا ہوں ایک بہت بڑا جناب مریم کا امتحان تھا کہ اللہ کے حکم سے جناب مریم کو لے کر، جناب عیسیٰ کو لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی. اب یہ آگ کی طرف پھیل گئی، اور اس زمانے میں گناہ کرنے والوں کو آگ میں جلا دیا جائے، آگ 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 آگ، یہ جو ہے آواز آتی تھی. اور یہ یہودی پادری تھے بیت المقدس کے، ان کو بہت یہ جلن تھی جناب مریم سے کہ اللہ نے ان کو عزت اور شرف بخشا تھا، ان کے ہاتھوں سے کرامت ہوتی تھی، معجزات دکھاتی تھی، بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کرتی تھی، اللہ ان کی دعا قبول کر دیتا. اور یہ پادری سوائے فساد کے، سوائے وہاں کے نظر و نظر لوٹنے، سوائے انسانوں کو بیوقوف بنانے، سوائے لوگوں کو فساد کی طرف کھینچنے کے اور کچھ کام نہیں تھا. اب ایسے پادری، ایسے یہودی، تو ان کو موقع چاہیے تھا. اب انہوں نے سوچا یہ اللہ نے میں بہت بڑا موقع دے. اب پورا شہر جو ہے جمع ہے، اور مرد بچے سب جناب مریم اپنے بچے کو لے کر آ رہے ہیں. جیسے جیسے بیت المقدس سے قریب آتی گئیں، راستہ دو راستہ دو راستہ دو. کہیں کچھ لوگ مخلص لوگ، بائیمان لوگ بھی تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اب اس قوم کو رہائی دینے کے لیے، یہودیوں کو رہائی دینے کے لیے، یہودیوں کے فساد سے بچانے کے لیے اگر کوئی آ کر انہیں نجات دے سکتا ہے تو مسیحا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. ایسا مسیحا جو آ کر ان سب کی جو ہے پریشانیوں کو دور کر خیر کو لے کر آئی. وہ لے کر آئی جناب مریم، بچے کو لے کر آئی. اب جیسے ہی پادری آگے بڑھے، مریم بتاؤ انا لکی ھذا، یہ بچہ
بچہ کہاں سے آیا ہے؟ ماں کان امک ماں کان ابا کا امرا سوئن، نہ تمہارے بابا برے آدمی تھے، ماں کان امک بغیہ، اور نہ ہی تمہاری ماں خدا نخواستہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، تو تم کیسے یہ کر سکتی ہو؟ فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے کہ کیا کیا تو اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ مریم ہمارا مذاق اڑا رہی ہو کہ تم ہم سے کہہ رہے ہو یہ بچے سے بات کرے، اور تم نے بڑے موقع سے چھپ کر روزہ رکھا، یہ بچے سے کیسے بات کر سکتے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کر سکتے ہیں وہ بچے سے جو بھی ماں کی آغوش میں ہے، وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا ویسے ہی اس بچے کی آواز آ گئی، ایسی آواز جس نے پورے یہودیوں کے وجود کو لرزا دیا، اور یہودیوں کا جو ہے یہ جو بلبلہ تھا اور جو ان کا جوش تھا اس کو پانی کے جھاگ کی طرح بٹھا دیا، جیسے ان کے اوپر منو گھڑوں پانی ڈال دیا ہو پیچھے۔ اب جناب عیسیٰ نے بولا ہو گیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور مجھے اللہ نے وصیت کی ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے، اور خدا نے مجھ سے کہا ہے برم بوالدتی، کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ جب تک زندہ ہوں نیک کام کروں۔ اب تو جہاں ایک طرف یہ آواز مومنوں کے دلوں میں اس بشارت اور خوشی کا پیغام لے کر آئی، ہر طرف مسیحا مسیحا کی گونج ہوٹ سے آواز اٹھی، صدائیں گونجنے لگی، وہی یہودی جو پادری تھے ان کے جان پر بنائی، اس لیے کہ خداوند عالم نے اس تہمت اور الزام کا عذاب ان پر نازل کیا۔ لیکن عجیب یہ ہے، آپ دیکھیں انسانوں کی فطرت میں ہے، اور آج بھی وہ چیز پائی جاتی ہے کہ بڑے بڑے نبیوں نے معجزات دکھائے، بڑے بڑے مسائل ان کے سامنے پیش کر دیا، لیکن ان میں سے کتنے لوگ ہی مان رہے ہیں؟ آج ہم اپنے رسول کو دیکھتے ہیں جب، تو اللہ کے رسول کے پاس تو ہر نبی کا معجزہ تھا، لیکن اللہ کے رسول کو ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو ہدایت پہ لانے کے لیے کون کون سے جتن نہیں کرنے پڑے، ہر وہ طریقہ جو ایک معقول اور لاجک ہو سکتی ہے اللہ کے رسول نے اپنایا، لیکن کتنی دشواری ہوئی، اور پھر اللہ کے رسول کامیاب بن سکے۔ لیکن آپ دیکھیے بد نصیبی یہ ہے، ادھر اللہ کے رسول نے آنکھیں بند کی اور مسلمان اپنے راستوں پہ چل پڑے، یہی حال وہاں بھی ہوا، وہ تو پہلے تھے ہم سے، اور تاریخ کہتی ہے وہی یہودی جنہوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا تھا کہ جو بچہ مثلا بہت کم دن ماں کے شکم میں رہا ہو اور اتنا بڑا معجزہ لے کر آیا ہو، اور یہی نہیں معجزہ لے کر آیا ہو، اب اتنی بڑی بات اس بچے کے منہ سے نکلی ہو غیر فطری، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا میں بھی عزت دار ہے اللہ کے، کہ وہاں بڑی عظمت کا حامل ہے، اور آخرت میں بھی، اور اللہ آخرت میں تو اللہ کے مقرب بندوں میں سے ایک ہے۔ بہرحال تو کیا انہوں نے دشمنی چھوڑ دی اس کے بعد؟ نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ اس کے باوجود بھی اب جناب عیسیٰ کے قتل کے بارے میں وہ در پہ ہو، جناب مریم کو تو کچھ کر نہیں سکے تھے، تو اب سوچا کہ یہ
مسیحا کو قتل کر دیں گے تو ہمارے راستے سے جو کانٹا ہے وہ کانٹا ہٹ جائے گا اور پھر ہم اپنی مرضی منمانی کر سکیں گے، ہمارے جو دل چاہے گا کر سکیں گے۔ آج تاریخ کہتی ہے کہ جناب مریم نے جب یہ دیکھا کہ وہ سازشیں کر رہے ہیں اور کسی طور پر باز آنے والے نہیں ہیں، تو جناب مریم نے خود جو ہے جناب عیسیٰ کو لیا اور مصر چلی گئی۔ اب دیکھیے کیسی سازش ہے، سازش سے جیسے ہمارے رسول مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے، اسی طرح جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کر مصر چلے گئے اور مصر سے اس وقت پلٹی ہیں، واپس یہاں آئی ہیں جب تاریخ لکھتی ہے کہ وہ 33 سال کے ہو چکے، جناب عیسیٰ 33 سال کے یا 30 سال کے ہو چکے تھے، تو وہ لے کر واپس یہاں آئی۔ اب جب لے کر آئی تو جناب عیسیٰ تو پہلے دن سے نبی ہے، اور جناب عیسیٰ تو وہ اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، یہ بہت عظمت کے حامل ہے۔ وہ کوئی انسان ان کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا، عام آدمی۔ تو اب جب آئے تو اس کے ساتھ اللہ نے اسپیشل معجزے بھی دیے جو اس زمانے میں ہر انسان کو حیرت کر دیتا، حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ جو مریض لا علاج تھے، انی ابرح الاکمہ والابرص، میں پیدائشی جو اندھا ہوگا اس کو بینائی عطا کروں گا، اس کی آنکھوں میں روشنائی عطا کروں گا، اور جو فطری طور پر مبروس ہوگا، کوڑھ کا مرض ہوگا، اس کو شفا عطا کروں گا، میں اپاہج کو ٹانگیں عطا کروں گا۔ پھر یہ تو ایک معجزہ تھا، اس سے بڑا معجزہ بھی تھا، میں مردوں کو زندہ کر دوں گا، اور یہی نہیں زندہ کر دوں گا بلکہ وہ سالوں آ کر تمہارے سالوں پہلے گزر چکے ہوں گے اور سالوں بعد آ کر تمہارے درمیان رہیں گے۔ تو آپ سوچئے یہ معجزہ لے کر آئے کہ ایسا علاج جو کسی کے پاس زمانے میں نہیں تھا، ایسی چیز کا علاج جو دنیا نے آج تک نہیں ڈھونڈ سکا، دنیا آج بھی نہیں ڈھونڈ سکی مردوں کو زندہ کر۔ اور پھر تمہارے گھروں میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، سب بتا دوں گا۔ اب جب ان کے درمیان آئے، اور بیت المقدس وہ جگہ تھی جہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے کبھی عبادت کرنے کے لیے، کیوں؟ جیسے کہ ساری دنیا سے لوگ اس کو مقدس جگہ جانتے تھے اور آتے تھے۔ جناب عیسیٰ کو جب موقع ملتا تھا ان کے درمیان پہنچ جاتے تھے اور ان کو نصیحت کرتے تھے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تم نے دین موسیٰ میں کیا تبدیلی کر دی ہے، تم نے کون سا راستہ چھوڑ کے کون سی باتیں گڑھ لی ہے۔ اور پھر کہتے تھے آپ غلط کہتے ہو، آپ کہتے تھے کہ نہیں میں معجزہ دکھا دوں گا تمہیں، میری بات 100% سچ ہے۔ اب میں ان میں سے ایک آپ کو نقل کرتا ہوں، آپ دیکھیے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جناب عیسیٰ کی ایک جو ہے سیرت میں ایک ہے، ان کی تبلیغ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک جگہ نہیں ٹکتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، تیسرے شہر سے چوتھے شہر، اور اسی طرح گاؤں گاؤں اللہ کا پیغام پہنچانے کے۔ اور جب یہ دیکھا انہوں نے، خاص طور سے بیت المقدس میں ان کی دشمنی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ جھوٹے ہیں، اور آپ یہ ہیں، وہ آپ وہ ہیں، تو جناب عیسیٰ نے ایک نعرہ دیا، اور بہت اچھا، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے۔ اب یہ ایک نعرہ دیا تو تاریخ کہتی ہے کہ وہاں کچھ جوان کھڑے ہوئے اور فرمائے کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ کی مشن کو آگے بڑھائیں گے، ہم اللہ کے پیغام کو
آگے بڑھیں۔ جوانوں، میرے بچوں، میرے سننے والوں، آپ دیکھو یہ جوانوں کے لیے بہت اہم پیغام ہے کہ ایک نبی خدا مسیحا جو ہے جوانوں سے کہہ رہا ہے آؤ اللہ کے پیغام کو آگے بڑھاؤ، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس اللہ کے پیغام کو دل سے پکڑ لیجئے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے آؤ جوانوں اللہ کے پیغام کو آگے بڑھاؤ۔ دنیا آج بھی سسک رہی ہے، دنیا آج بھی پریشان ہے، دنیا آج بھی گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ حاصل کریں، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو مطمئن کریں، اپنے وجود کو الہی نور توحید کے نور سے منور کریں، اور ظہور کے لیے زمین کو آمادہ۔ اب جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کو لے جائیں، ہم آپ کی مشن کو آگے بڑھائیں گے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جاتے تھے، انہیں راستے سکھاتے تھے، انہیں جو ٹرینڈ کرتے کہ کیسے تبلیغ کرنا ہے، کیسے پیغام پہنچانا ہے، اور پھر جب وہ تیار ہو گئے تو انہیں الگ الگ خطے میں، الگ الگ علاقے میں بھیجا۔ اب میں جو آپ کو نقل کرنا چاہتا ہوں، اب دیکھیے جناب عیسیٰ انہی حواریوں کو سکھانا چاہتے تھے تو یہ کام کیا۔ ایک جگہ سے گزرے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں خاک ہٹاؤ، خاک ہٹایا تو دیکھا خزانہ ہے۔ جب دیکھا خزانہ ہے تو جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا اٹھو چلو۔ کہا اے نبی خدا کہاں چلے؟ فرمایا یہ ہمارے کام کی چیز نہیں۔ پوچھا اے نبی خدا کیوں آپ کے کام کی نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اسی خزانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو مار دیا جائے، اور میں بتا ہی دیتا ہوں یہی خزانے کے لیے بہت سارے انسانوں کو قتل کر دیا جائے۔ چلو ہمارے ساتھ۔ اچھا اب اس وقت تو اٹھ گئے ہو، لیکن تاریخ کہتی ہے کچھ دور چلے تھے کہ ایک نے بہانہ کیا ہے نبی خدا مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے تو مجھے اجازت دیجیے میں وہ کام کر کے آؤں۔ جناب عیسیٰ نے کہا جاؤ جاؤ چلے جاؤ۔ تھوڑی دور گئے، ایک دوسرے نے کہا اے نبی خدا مجھے اجازت دیجیے کہ میں جو ہے ایک کام مجھے بھی یاد آ گیا میں چلا جاؤں۔ ہاں ٹھیک ہے تم بھی چلے۔ تیسرا بھی ایک بار اس نے کہا اے نبی خدا مجھے اجازت دیجیے مجھے بھی ایک کام یاد آ گیا۔ جناب عیسیٰ نے کہا اچھا تم بھی چلے جاؤ۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں لالچ کتنی بری بلا ہوتی ہے۔ جناب عیسیٰ کہہ چکے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو جناب عیسیٰ پر، جناب عیسیٰ کی نبوت پر، ان کے معجزے پر، ان کے مشن پر یقین ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے مشن کو پورا کریں، ہم آپ کے ساتھ اللہ کی تبلیغ کریں، کاموں کو پہنچائیں، اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ اچھا یہ ادھر آ گئے اور جناب عیسیٰ اب چلے گئے جو ہے اپنے کام کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے۔ اب دھیرے دھیرے تینوں اسی جگہ پہنچے جہاں جناب عیسیٰ نے وہ خزانہ دکھایا تھا۔ پہلے وہ آ گیا، دوسرا وہ آ گیا، تیسرا آ گیا۔ اب تینوں جھگڑا کر رہے ہیں ہمارا یہ ہمارا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم کام کریں گے، اب جھگڑا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم یہ بانٹ لیں گے آپس میں، لیکن ہمیں بھوک لگی ہے، تم جاؤ ذرا روٹی لے آؤ کھانا، تو اب تم کھانا لاؤ، کھانا وانا کھا کے آرام سے یہ بانٹ کے چلے جائیں۔ اب دیکھیں انسان تو انسان ہے نا۔ اب یہ گئے، ایک آدمی ان میں سے گیا روٹی کھانا لانے، اس نے روٹی خریدی، کھانا خریدا، اور سوچا اگر میں ان دونوں کو مار دوں تو کیا ہوگا، یہ پورا خزانہ مجھے مل جائے گا۔ کیسے مار دوں؟ کہتے کھانے میں زہر ملا دوں، بہت آسان طریقہ ہے کھانے میں کہ زہر ملا دوں، نتیجے میں کیا ہوگا وہ مر جائیں گے اور یہ ہم خزانے میں قبضہ کر لیں گے۔ دوسری طرف ان دونوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم اس کو مار دیں، ہم دونوں مل کے اس کو جو گیا روٹی لینے، تو ہم آدھا بانٹ سکتے ہیں، تو ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ادھر یہ پلان بنا کر جا رہا ہے، ادھر ان دونوں نے پلان بنا لیا کہ ان کو جو ہے ہم ٹھکانے لگا دیں گے اور یہ خزانہ ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ اب تاریخ کہتی ہے جیسے ہی یہ کھانا لے کے وہاں پہنچے، اب ان کے تو وہم گمان میں بھی نہیں ہے،
ان کے تو فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم اپنا پلان بنا رہے ہیں، وہ اپنا پلان بنا رہے ہیں، اور نبی خدا کی بات سچی ہو رہی ہے کہ یہی خزانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی جانے جانے والی ہے۔ اب جیسے ہی یہ کھانا لے کے پہنچے وہ دونوں ٹوٹ پڑے اور ان کا کام تمام کر دیا، ان کو جو ہے وہیں مار دیا، قتل کر دیا۔ اچھا، اب کھانا جو لائے تھے وہ کھانے بیٹھ گئے، بھائی کھانا کھا لیں پھر کے لے جائیں گے۔ ادھر کھانا کھایا اور وہ دونوں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا بھی کام ہو گیا۔ اب خزانہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، اور یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہی خزانے کے پاس مرے ہوئے پڑے۔ تاریخ کہتی ہے جناب عیسیٰ واپس جب آئے اسی راستے سے، دیکھا کہ وہ تینوں مرے پڑے ہوئے۔ تو اب جناب عیسیٰ نے اپنے ہماری وجہ دیکھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ بھئی اس خزانے کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان جانے والی، اور دیکھو، لیکن اب ان کو زندہ کر کے دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بنا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو زندہ کیا، جب زندہ کیا تو کہا ان سے، کیا میں نے تم دونوں سے تمہارے سامنے نہیں کہا تھا کہ اسی خزانے کی بنا پر جان لو دنیا اسی طرح کی چیز کا نام، بہت زیادہ لالچ کرو گے اپنی جان بھی دو گے تم فائدہ بھی نہیں اٹھا سکو۔ دنیا میں اللہ کے لیے کام کرو اور یاد رکھو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس جو ہے دنیا سے فائدہ اٹھانے اور لذت اٹھانے اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر۔ یاد رکھنا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ دنیا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنی محبت میں کے جال میں پھنسا کر مار چکی ہے۔ تم تو ایک نمونہ دیکھ چکے ہو، تم نے تو ابھی صرف ایک مثال دیکھی ہے۔ تو اپنے دلوں میں دنیا کی محبت کو جگا دو اور یاد رکھو اللہ کے مشن کو، اللہ کے کام کو پورے یقین اور اعتماد سے انجام دو، تاکہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب بنائے اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے۔ میرے بچوں، آج ہم نے فرسٹ سیشن حضرت مسیح کا جو ہے، جو آل عمران کی 46 آیت سے شروع ہوا تھا، اس کو پیش کیا ہے۔ بقیہ ہم حالات زندگی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پیش کریں گے، اور آپ اور ہم ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھیں گے کہ کیسے مسیحا آتا ہے اور اس دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور کیسے اپنے اثرات کو چھوڑتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محمد اور آل محمد کے صدقے میں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے، اطاعت کرنے، دعا کرنے، مناجات کرنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مومنین، تمام مومنین کی حاجتیں، نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہے انہیں شفا کامل عطا فرمائے، آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو آقا کے ناصروں میں شمار فرمائے۔ اے اللہ، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔